ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہماری زندگی کی ترجیح نمبر 1 ہوگا۔ آپ کی نیت خالص ہوگی، اللہ آپ کو توانائی دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں ایک ایسا خانہ رکھا ہے کہ اگر آپ جا کر اس خانے کو ٹچ کریں گے تو آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، آج میں تحریک اسلامی کے ساتھیوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دل کی وہ باتیں ہیں کہ جو پچھلے دنوں میں نے کوشش کی کہ ہمارے مختلف اجتماعات میں جا کر تحریک کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر دل کھول کر اپنی بات بھی کی جائے اور ان کی بات بھی سنی جائے، اور اس کے نتیجے میں ہم سب یکسو ہو کر اس کام کو احسان کے درجے میں کر سکیں جس کام کا عہد میں نے اور آپ نے اللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ کے دین کا غلبہ ہماری زندگی کی ترجیح نمبر 1 ہوگا۔ قرآن کی وہ آیات کہ جو میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، سورہ حدید کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ شورى کی آیات، سورہ حج کی آیات، سورہ صف کی آیات، ان تمام آیات کا جو مشن ہے اس مشن کو ہم نے اپنی زندگی کا مشن بنا کر یہ بات کہی کہ ان الحکم الا للہ، کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، ہم اللہ کی بات کو بلند کرنے کی اور قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جو میں گفتگو آپ کے سامنے کروں گا، اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی جگاؤں، اپنے آپ کو بھی یاد دلاؤں اس بھولے ہوئے سبق کو کہ جو سبق حقیقت میں ہماری زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑا سبق ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج جو ہم اپنے کام میں جمود دیکھتے ہیں، آج ہم بے دلی دیکھتے ہیں، آج ہم کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے آمادہ کرتے ہیں، تو آج کے اس پروگرام میں جو مختصر پروگرام ہوگا، میں صرف یہ باتیں اپنے آپ کو اور آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک توانائی پیدا ہو، ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو، ہمارے عزائم دوبارہ سے جوان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنی زبان سے وہ بات کر سکوں کہ جو میرے دل میں ہے، اور میرے الفاظ میں وہ طاقت دے کہ جو آپ کے دلوں میں میری بات اترتی چلی جائے۔ یہ طاقت صرف اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی نیتوں کا خیال کیجئے۔ دیکھیں، ہم نے اور آپ نے اس تحریک میں شامل ہونے کا فیصلہ صرف ایک وجہ سے کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے سرخروئی چاہتے ہیں۔ اپنے اس کام میں اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ دنیا کے سارے فائدوں کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ آج لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ تحریک کے لوگوں کو صرف 3 چیزوں کی فکر ہے، یا تو انہیں ووٹ کی فکر ہے، یا انہیں نوٹ کی فکر ہے، یا انہیں رپورٹ کی فکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی دنیا کی فائدے کے لیے ہم لوگوں سے نہیں ملتے، اس کام کو نہیں کرتے، ہم اس کام کو صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کی نیت خالص ہوگی،
اللہ آپ کو توانائی دے گا، اللہ آپ کے کام میں، آپ کے وقت میں، آپ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے۔ دنیا کا کوئی فائدہ آپ کے ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کی منزل صرف اللہ کی رضا ہو۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے کام کے خود ذمہ دار بنیں، اپنے محتسب خود بنیں۔ آپ کو کسی نظم کے خط کی یا کسی صاحب کے اجتماع میں کھڑے ہو کر آپ کا احتساب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سفر میرا اپنا سفر ہے، یہ میری جنت کا معاملہ ہے، یہ میری جنت کا سفر ہے، یہ میری ملاقات جو اللہ سے اکیلے ہونی ہے، کوئی وہاں موجود نہیں ہوگا۔ اصل میں تو اس ملاقات کی سفر کی تیاری ہے، تو یہ میری جنت ہے، یہ میری ملاقات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے۔ تو مجھے اس کام میں اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا ہوگا، اپنا احتساب خود کرنا ہوگا کہ اللہ نے مجھے کیا صلاحیتیں دی ہیں، میں کیا کر سکتا تھا، میں نے کیا کیا اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب تک کہ میں اپنا چارج اپنے ہاتھ میں نہیں سنبھالوں گا، اپنا خود محتسب نہیں بنوں گا، اور بے رحم محتسب، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر رحم کھاتے ہیں کہ بڑی مشکلات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، گھر کے حالات تبدیل ہو گئے، غربت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، بچے ہیں، اور جناب فلاں صاحب کام نہیں کرتے، فلاں صاحب مدد نہیں کرتے، بہت ساری معذرتیں ہم اپنے لیے سامنے لے کر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں احتساب کرنا ہے، بے رحم احتساب، کہ مجھے اپنے آپ پر رحم نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ جس کام کا بیڑا میں نے سنبھالا ہے اور جس کے لیے سنبھالا ہے اسے میرے حالات بھی پتہ ہیں، میری مشکلات بھی پتہ ہیں، میری پریشانیاں بھی پتہ ہیں، میری مجبوریاں بھی پتہ ہیں۔ تو میری معذرتیں اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے کام آ سکیں گی؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ اگر میری معذرتیں اس دن اللہ کے سامنے شرمندگی سے مجھے بچا لیں گی تو فبہا، آپ اپنی معذرتیں پیش کیجئے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس بڑے کام کو کرنے کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہے، بخدا اگر یہ معذرتیں آپ کے کام نہیں آئیں گی تو مجھے اور آپ کو آج ہی اپنی ترجیحات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ لوگوں سے محبت کرنا سیکھیے۔ دیکھیں، محبت کے دو دائرے ہیں۔ ایک دائرہ یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں سے محبت کریں، دین بعد میں آتا ہے، سب سے پہلا ہمارا تعلق لوگوں سے بحیثیت انسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں ایک ایسا خانہ رکھا ہے کہ اگر آپ جا کر اس خانے کو ٹچ کریں گے تو آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ وہ ہے انسان کی حیثیت سے، انسان کے لیول پر جب ہم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بے لوث، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مفاد کے اگر سامنے والے سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا مفاد صرف ایک ہو کہ ہمیں دنیا کے ہر انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا حقدار بنانا ہے، دنیا کے ہر انسان کو ہمیں اللہ کا مطیع و فرما بردار بنانا ہے، ہمیں اسے دنیا کی کسی غرض کے لیے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا تعلق خالص، ہماری محبت خالص اس کی بھلائی کے لیے ہے۔ بخدا اگر اس لیول پر آپ لوگوں سے محبت کریں گے، لوگ اپنا دل، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ آپ کے سامنے لا کر پیش کر دیں گے۔ یہ محبت کا دوسرا دائرہ ہمارا آپس کا تعلق ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب ہمارے اپنے آپس کے تعلق اتنے رسمی سے ہو گئے ہیں کہ جو میں نے بات کہی نا کہ ہمیں صرف فکر یہ ہے کہ بھائی اجتماع ہو جائے، کرسیاں کسی نے لگا دی، لوگ آ گئے، حاضری اچھی ہو گئی، پروگرام ہو گیا۔ ہمیں آپس کے تعلقات کے حوالے سے اتنا سطحی معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے معاملات کا بھی علم نہیں ہوتا۔ یعنی لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے معاملات، ہماری عبادات اور ہمارے تعلقات یہ آپس کے، یہ اب ایک پرائیویٹ مسئلہ بن گیا، یہ اب آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اپنی عبادات، اپنے معاملات اور اپنے تعلقات یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ہمیں تو فکر اس بات کی ہے کہ پروگرام میں آپ آئے یا نہیں آئے، آپ نے جو ذمہ داری آپ پہ لگی تھی آپ نے وہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، ہمیں تو صرف یہ فکر ہے۔ بخدا اگر یہی راستہ ہمارا رہا
اور ہمارے تعلقات کی یہی نوعیت رہی تو یہ ایک ایسی عمارت ہوگی کہ جس کی بنیادیں بہت کمزور ہوں گی۔ ظاہری طور پہ چاہے اس عمارت کو کتنا ہی خوبصورت بنا لیں، لیکن اس کی بنیادیں اتنی کمزور ہیں کہ یہ عمارت کسی بھی دن ڈھیر ہو سکتی ہے۔ یہ اجتماعیت کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکے گی۔ یہ اجتماعیت ایک اسٹیٹس کو میں رہ کر، اپنے دائروں میں رہ کر، مصروف رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہم خوش رہیں گے ایک ببل میں رہ کر، لیکن ایک بڑا انقلاب لانا، ایک بڑی تبدیلی لانا، آگے بڑی بڑی مشکلات کو عبور کرنا، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپس کے تعلقات میں، محبتوں میں اضافہ کیجئے، ایک دوسرے کو جا کر وزٹ کیجئے، ایک دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لیجئے۔ تحریک نے حلقہ احباب کے نام سے ایک پروگرام انٹروڈیوس کرایا۔ تحریک تو یہی کام کر سکتی ہے۔ حلقہ احباب یہ ہے کہ فجر کی نماز وہ تمام ساتھی جو ایک مسجد میں پڑھتے ہیں محلے کے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، وہ مسجد والوں سے جڑیں، مسجد کی انتظامیہ سے جڑیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، ایک دوسرے کے گھروں کو جا کے وزٹ کریں، ایک دوسرے سے تعلقات کو بڑھائیں، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ایک دوسرے کی فکر کریں۔ یہ ہے مقصد اس حلقہ احباب کا۔ تو بخدا جب تک ہم اپنے اندر کے معاملات کو بہتر نہیں کریں گے، ایک بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بنیں گے، ایک دوسرے کی فکر نہیں کریں گے، محبت کے اس دائرے کو اور زیادہ مضبوط نہیں کریں گے، ہم کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکیں گے۔ میں اگر ریکیپ کروں اپنی بات کو تو پہلی بات میں نے یہ کہی، اپنی نیتوں کا خیال کیجئے، چیزیں صرف اللہ کے لیے کیجئے، دنیا کے کسی فائدے کو سامنے نہ رکھیے۔ لوگ آپ کی وہ قدر کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس برے معاشرے میں کہ جہاں بھائی بھائی کا نہیں ہے، وہاں اگر ایسے لوگوں کو لوگ دیکھیں کہ جو ذاتی مفاد کے لیے نہیں، کسی ووٹ کے لیے نہیں، کسی اور مفاد کے لیے نہیں، بس صرف اللہ کے لیے تعلق رکھ رہے ہیں، تو بخدا وہ لوگ سب کچھ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ دوسری یاد دہانی میں نے یہ کرائی کہ اپنے محتسب بنیے، اپنی کوششوں کا خود جائزہ لیجئے، اپنی کارکردگی کا خود جائزہ لیجئے اور اسے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ اور تیسرا کام یہ کیجئے کہ محبت کے اس دائرے کو، کہ جو عام انسانوں سے محبت کا دائرہ ہے اور آپس کے تعلقات کا دائرہ ہے، اسے مضبوط سے مضبوط تر کیجئے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔